ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، بہت اہم ایشو لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو رہی ہے، تو اس پہ میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، جس طرح سب کو پتہ ہے، پوری پختونخوا کو پتہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت 8 فروری کی بعد آئی ہے، اس کے بعد وفاقی حکومت اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کی جو عزائم ہے وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات ہوتی ہے، نہ صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوتی ہے، نہ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوتی ہے، اور اپنے لوگوں پہ مختلف اوقات میں جٹ طیاروں سے بمباریاں ہوتی ہے، ڈرون سے اٹیکس ہوتی ہے، اور اسٹریٹ فائرنگ پہ لوگوں کو مروایا جاتا ہے۔ ایک طرف پرسوں میں نے سنا کہ پاک افغان بارڈر پہ ہماری پاک فوج نے 3-4 گھنٹے میں 36 چوکیاں قبضے میں لے لی۔ تو پوری قوم یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے ہماری سیکورٹی فورسز کے لیے، کہ اگر آپ 3 گھنٹے میں 34 چوکیوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو باجوڑ میں آپ خود کہتے ہیں کہ 500 دہشت گرد آئی ہے، اور 3 مہینے میں ان 500 دہشت گردوں نے ان کو باجوڑ سے نہیں نکالا، تو یہ کویسچن مارک ہے یا نہیں ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جب جھڑپ ہوتی ہے تو یہ امریکہ بھاگ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہماری صلح کرا دو، معاہدہ کرا دو، لیکن اپنی پختونوں پہ یہ بمباریاں کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بھی کہتے ہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آتے ہیں، یہاں بھی ان کو اتنی جلدی تھی کہ جب ایک قبائلی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو وہ فوراً یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، اور یہاں پہ وہ پوری پختون قوم کو، جو 5-6 کروڑ پختون قوم ہے، ان کو دھمکیاں بھی دیتی ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھ لو، ورنہ آپ کا حال جو ہے نا وہ بھی ہم اس طرح کریں گے جس طرح پہلے ہم نے کیا ہوا ہے۔ پہلے تو جناب اسپیکر صاحب، ان قبائلیوں کو تقریباً 72-73 سال ایف سی آر کی کالے قانون کے نیچے انہوں نے لگایا ہوا تھا اور ان کے خلاف ظلم ہو رہی تھی۔ پھر جب 2018 میں یہ جتنی بھی قبائلی علاقے تھے وہ پاکستان میں مرج ہو گئی، اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا اس خطے میں، خاص کر قبائلی خطے میں، کہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے، یہ پختون قوم ہے، آپ ان کو اسی طرح زبردستی، زور سے، ظلم سے، جبر سے آپ ان کو اس طرح ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک آپ کریں گے تو یہ اور بھی جو ہے نا ریزسٹنس کریں گے، کیونکہ پختون قوم کی جو مائنڈ ہے وہ غلامانہ مائنڈ نہیں ہے، ان کی ذہنیت غلامانہ نہیں ہے۔ یہ پنجاب کی طرح لوگ نہیں ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہے وہ وہی آرڈر ہو جاتا ہے اور وہی جو ہے نا حکم ہوتا ہے اور وہی اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ پختون قوم اور خاص کر قبائلی بیلٹ یہ اپنی دماغ سے سوچتے ہیں اور یہ آزادانہ سوچتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، کاٹلنگ میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے، اس میں 9 سویلین، جس میں عورتیں، جس میں بچے، جس میں بوڑھے، وہ شہید ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹیررسٹ کو مارا، دہشت گردوں کو مارا۔ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے کہا کہ یہ میرے حلقے کے لوگ تھے، میں اس کو بذات خود جانتا ہوں، یہ گرمیوں کی سیزن میں
کاٹلنگ یا نیچے حلقوں میں جو ڈاؤن ڈسٹرکٹس ہے ان میں جاتے ہیں اپنی مال مویشیاں لے کے، تو اس وقت کوئی اس طرح کا بیانیہ بنایا گیا جس طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی یہ کوئی اٹیک کر لیتی ہے اور لوگوں کو شہید کرواتی ہے تو پھر ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو مارا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں نے ریزسٹ کیا، میں نے اسمبلی میں بھی، میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی، کہ ہمیں ان ٹیررسٹ کی جو دہشت گرد انہوں نے ماری ہے ان کے ہمیں تصویریں دکھا دے، ان کی ویڈیوز دکھا دے۔ میں نے اپنی پیج پہ جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہو گئی تھی، جو بھی گناہ لوگ تھی، جو بچی تھی، جو خواتین تھی، بوڑھی تھی، نوجوان تھی، ان کی تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں۔ پھر ان کی تدفین بھی وہاں پہ میرے حلقے میں ہو گئی، ان کی قبر بھی میرے حلقے میں ہے۔ لیکن کون ایسا پاکستانی ہوگا جو ایک دہشت گرد کی مارنے پر خوش نہیں ہوگا؟ جناب اسپیکر صاحب، آج تک تیرا میں جتنی واقعی ہوئی ہے، باجوڑ میں جتنی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو جھوٹا بیانیہ بنایا ہے، اور جو وزیرستان میں، جو اورکزئی میں، جہاں بھی انہوں نے جھوٹیا بیانیہ بنایا ہے کہ ہم نے اتنی دہشت گردوں کو مارا ہے۔ کبھی میں اس اسمبلی میں ان لوگوں سے، یہ جو یہاں پہ بیٹھے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی ایک واقعے میں ایک دہشت گرد کی تصویر اس نے شائع کی ہے؟ ہماری فوجی بھائی جو بارڈرز پہ لڑتی ہے، جو ان ٹیررسٹ کے خلاف لڑتی ہے، ان کی اگر شہادت ہوتی ہے تو یہ تو کہتے ہیں، ان کی جنازی بھی ہوتی ہے اور ان کی تصویریں بھی شائع ہوتی ہے اور ان کا پورا کوریج ہوتا ہے، لیکن یہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کی خصوصی کون سی رعایت ہے کہ ان کی تصویریں بھی نہیں شائع کرتی؟ لیکن یہ پوری قوم جان چکی ہے جناب اسپیکر صاحب کہ نہ تو کوئی دہشت گرد ہے، کیونکہ اگر ہوتے تو یہ دکھاتے، یہ قوم کو دکھاتے، قوم خوش ہو جاتی کہ ہاں ان لوگوں نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ ساری ڈرامے بنا رہی ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہے اور پختون قوم، اور پھر پختون قوم میں خود مائن منسٹر رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب، میری 5 لیٹر جب خان صاحب پی ایم تھے ریکارڈ پہ موجود ہے اور میں نے ان کو بھیجے تھے کہ مجھے مرج ڈسٹرکٹس میں مجھے جان ہی نہیں دیتی تھی۔ میں جب بھی وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتا تھا 2018 سے 2019 تک، تو مجھے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو ہے نا وہ الاؤ نہیں کرتے تھے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اور میں ان کو کہتا تھا کہ وہاں پہ تو چائنیز بھی لگی ہے، وہاں پہ پنجاب کے لوگ بھی آئے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی مائنز میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، ایک منسٹر کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، اور وہی جو ان کا جو اصل مطلب ہے کہ مدعا تھا، ابھی ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے پھر اس کو ظاہر بھی کیا کہ یہ معدنیات کسی کی باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس ہماری معدنیات پہ جو معاہدے ہوئی، جو وہاں پہ ان کو بریف کیس پیش کی گئی، جو وہاں پہ ان کو دکھایا گیا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ ریجیم چینج کا یہ 3-4 مین پوائنٹس تھی۔ ایک پوائنٹس یہی تھا کہ جتنے بھی کے پی میں اور بلوچستان میں معدنیات ہے یہ ہم ان کو دیں گے۔ دوسرا جو ان کا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، یہ جو ابھی ظلم شروع ہوا ہے، یہ جو یہاں بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس تو ریزسٹنس پختونخوا سے آئے گی، تو انہوں نے یہاں بھی یہ کام شروع کیا اور وہاں بھی شروع کیا جہاں بھی معدنیات ہے۔ یہ جو کاٹلنگ میں جو واقعہ ہوا تھا، یہ ڈرون اٹیک، اس کی میرے پاس سارے ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ اس میں پنک ٹوپاز پڑا ہوا ہے جہاں پہ یہ ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور یہ پنک ٹوپاز پوری دنیا میں یا تو برازیل میں ہے اور یا کاٹلنگ میں ہے، شموزی کاٹلنگ میں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، تو اس کو ہتھیانے کے لیے تو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہماری لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے بنا ہے، اور ساری قوم کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، خواتین کو پتہ ہے، بوڑھی کو پتہ ہے کہ یہ کس لیے ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں جب منسٹر تھا مجھے جانی نہیں دیتی تھی، اور وہاں پہ روزانہ 200 ٹرک کوئلے کی، نیفرائٹ کی اور مختلف جو ہماری منرل ہے، جو قیمتی منرل ہے، ان کی ٹرکس جاتی تھی اور باقاعدہ سیکیورٹی کے ساتھ جاتی تھی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں پہ ڈرون اٹیک ہوئی یا جیٹ طیاروں سے جو بمباری ہوئی، تو میں نے پہلے بھی جو یہاں پہ کمیٹی بنی تھی، میں پہلے بھی یہ سجیسٹ کر چکا تھا کہ اس پہ ہمیں بریفنگ دے۔ ہم خدا نخواستہ ایسی نہیں ہے کہ ہم
کہے کہ ہم پوچھ کے خلاف ہے، ہم ایجنسیوں کے خلاف ہے. ہاں، فوج اور ایجنسیوں میں چند لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس سسٹم پہ قابض ہے، جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے. تو ان لوگوں کی خواہشات ہے، یہ چند لوگوں کی خواہشات ہے اور اب ان کے خلاف ہے، ان کی پالیسیوں کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پورے خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے اور پورے پختونخوا میں ان ایجنسیوں کے خلاف نفرت بڑھتا جا رہا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، ہم یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آ کے اس کمیٹی میں ان کو بٹھا کے، اگر کور کمانڈر آنا چاہتے ہیں ان کو بلا لے، آپ اس پہ جو ہے نا رولنگ دے، ان کو بلا لے کہ وہ اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھے، ہمیں بریفنگ دے کہ کیا ہے. کیونکہ قوم، اگر آپ سچے ہیں تو ہم قوم کو آپ کا بیانیہ دے دیں. اگر آپ سچی نہیں ہے اور آپ جھوٹا بیانیہ آپ بنا رہی ہے تو قوم کو وہ بھی پتہ چلے. تو ابھی تو فی الحال 100% جتنی بھی قوم ہے ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ساری جھوٹی بیانیہ ہے اور ساری اس قوم، اس خیبر پختونخوا کی زمین، اس خیبر پختونخوا کی معدنیات اور اس خیبر پختونخوا کی جتنی بھی وسائل ہے اس کو ہڑپ کرنے کے پیچھے یہ لگی ہوئی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، یہ جو پرسوں پریس کانفرنس ہو گئی اور اس لیے ہو گئی کہ ایک قبائلی بندے کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ قبائلی جو وزیر اعلیٰ ہے، یہ جو قبائلی وزیر اعلیٰ ہے، یہ اپنی خطے کا باقاعدہ طور پہ حفاظت کرے گا. تو جناب اسپیکر صاحب، یہ اپنے لیے آواز بھی اٹھائے گا اور اگر یہ آواز نہیں اٹھاتا تو قوم پھر اس کے پیچھے ہوگی اور متحد ہوگی. تو اس لیے دوسرا جو رجیم چینج کا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، وہ تو الحمدللہ پاکستانی قوم نے ابھی تک اس پہ ریزسٹ کیا ہوا ہے، لیکن عملی طور پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ بالکل پکا ارادہ کر چکی ہے اور میرے خیال میں آپ دا ریکارڈ یہ اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے. تیسرا جناب اسپیکر صاحب، یہ اگر اس طرح کی ہتھ کنڈے اور اس طرح کی ایک قوم کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، اس کے خلاف اس طرح کی ایکشنز ہوتی ہے، آپریشنز ہوتی ہے، تو کیسے آپ اس قوم کے لیے آپ کہیں گے کہ یہ قوم کے ساتھ یہ قوم پرامن رہے گی. تو جناب اسپیکر صاحب، اسی طریقے سے کبھی بھی پختونخوا میں یہ نہ امن لا سکتے. ہم چاہتے ہیں اور ہم نے نئی وزیر اعلیٰ صاحب کو بالکل کہا ہوا ہے کہ ان آپریشن کو رکوانا ہے اور بالکل اس کی ہم نہ پاکستان تحریک انصاف نہ ہماری پارٹی اس کی تائید کرتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ ایگری ہے. ہم بالکل اس ڈس ایگری ہے اس کے ساتھ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. کے خلاف. تھینک یو جی سو مچ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 3